السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز استاد محترم حسنین صاحب موجود ہیں، جو خاص طور پر انگریزی ادب کا ایک مطالعہ رکھتے ہیں اور جو انگلش لٹریچر ہے اس حوالے سے بھی اپنی گہری بصارت رکھتے ہیں اور بچوں تک لٹریچر کی تعلیم پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ سر میرا بھی بڑا شوق ہے لٹریچر اور ادب کو لے کر، تو ہم ذرا کچھ بنیادی باتیں میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ادب ہے وہ کیا ہے۔ یعنی زبان پر بعد میں آتے ہیں کیونکہ زبان بھی ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن آپ اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادب کی بنیاد کیا ہے، یا ادب ضروری کیوں ہے، مطلب یہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے، اور اگر نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ادب کا جو اگر آپ زبان پہ بات میں ہیں تو ایکچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی سویلائزیشن ہے نا، جو آپ کی ثقافت ہوتی ہے، آپ کی بنیاد ہوتی ہے، ایکچولی وہ جو بات ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ مطلب کہ جو آپ ادب کی جب بات کرتے ہیں نا، تو ادب محض ایک ادب نہیں، بلکہ یہ آپ کے رسم و رواج، ٹھیک ہے، آپ کی ثقافت، تو ان سب چیزوں کو یہ ان کا عکس ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ مطلب ادب اس ڈیفائن کرتے ہیں جب تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں آپ اس ڈیفینیشن کو اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے آپ کی تہذیب ہے، آپ کی تہذیب، آپ کے تمدن، آپ کے رسم و رواج۔ تو جس طرح سے ہم اگر اپنی بات کریں، تو اگر ہم ایز اے پاکستانی سوسائٹی بات کریں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روٹس جو سی ہیں وہ ہماری ایک طرح سے بڑوں کے ادب کرنا، یہ پھر جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور کہیں نہ کہیں اسلامی جو ٹچ ہوتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو ادب ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ زبان کی بات کریں تو زبان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اردو ہو گئی، یا پھر انگلش کی بات کریں تو اب ہم اگر انگلش کی بات کریں تو انگلش کے اندر جو سا ادب ہے اس کے اوپر دیکھیں دوسرے اثرات موجود ہیں، دوسری زبانوں کے اثرات۔ جی، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک زبان جو ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، یا ایک ادب ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ ایسے ہی سر اردو کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں جی، تو اب جو رسم و رواج بھی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ادب ہے، جب یہ ایک بذات قوم مطلب وہ اس کا تنہا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادب بھی ایک تنہا ادب نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادب کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ یونیورسل ہے، اور ہم اس کو یوں کہہ سکتے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس کی تہذیب یا ثقافت میں اس کی جڑیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک بالکل۔ اوکے سر، ہاں یہ تو بالکل ہم ایسے ہی کہیں گے۔ سر اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر بطور انسان نہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ادب ہے وہ مطلب کہاں سے انسان، کیا وہ کون سا ایریا ہے یا وہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں سے انسان ادب کو تخلیق کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے سر کہ ایسی یعنی بطور انسان ہمیں ایک ایسی جبلی طور پر چیز موجود ہے جو بالقوہ انسان کی خاصیت ہے، باقی چیزوں سے ممتاز کرتی ہے اسے، وہ اسٹیٹکس ہی، اس کی جمالیات ہی، یعنی ہم عقلی انسان، ہم کہتے ہیں نا حیوان ناطق ہم کہتے ہیں، تو وہ انسان بولتا ہے۔ اچھا، ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم سوچنے کا عمل کار فرما کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے اخلاقیات ترتیب دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ہماری جمالیات کے لیے بھی ایک بالقوہ چیز موجود ہوتی ہے، اسٹیٹکس۔ اس وہاں سے ادب یعنی وہ پہلی بنیادی تحریک ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے تو ہم اسے پھول یا کانٹا دکھائیں گے تو اس میں فرق کرے گا، فرق تخلیق کرے گا، تو وہ انسان جب بنیاد سے ہی بنتا ہے تو اس کے جو جبلی طور پر ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ موجود ہے، تو یہاں سے ادب جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔